ملک کی اڑان بھرتی معیشت کے کچھ اور نمونے بھی پیش خدمت ہیں۔ بڑھتے ہوئے آپریشنل اخراجات اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے باعث پاکستان ریلویز نے مختلف روٹس پر 8 ٹرینیں بند کر دی ہیں۔ اتراک وزیر ریلوے صاحب کیسے جلسوں سے خطاب فرماتے ہیں اور کیسے وزیر اعظم کو اپنی کارکردگی دکھاتے ہیں، بلکہ قوم کو اپنی کارکردگی دکھاتے ہیں کہ ایک نئی ریلوے جاپان کو پیچھے چھڑ دیتا ہے۔ ایسی حقیقت کیا ہے؟ 8 ٹرینیں بند کر دی گئی ہیں اور کہا یہ گیا ہے کہ جی حالات درست ہوں گے تو دوبارہ شروع کر دیں گے۔ یعنی آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ حالات بہت خراب ہے۔ بند ہونے والی ٹرینوں میں بولان میل ہے، خوشحال خان خٹک ہے، مہران ایکسپریس ہے، چمن پیسنجر ہے، ماروی ہے، سمن سرکار ایکسپریس ہے، موجوداڑو ایکسپریس، راوی ایکسپریس، مطلب 8 ٹرینیں بند کر دی ہیں۔ ترجمان ریلوے کا کہنا یہ ہے، وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ جی حالات بہتر ہونے پہ ٹرینیں بحال کر دی جائے گی۔ اب یہ حالات کب بہتر ہوں گے اس بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ اب ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تو حالات تو بہت اچھے ہیں، اب مزید آپ نے کتنے حالات بہتر کرنے ہیں جب ریلوے بہتر ہو جائے گی؟ ٹی وی آن کریں، وزیروں کی پریس کانفرنسز سنیں تو حالات تو ایسے ہیں کہ امریکہ کے اور کسی ترقی سویڈن ناروے کے نہیں، اسکینڈینیوین کنٹریز کے نہیں ہیں جیسے ہمارے حالات ہیں۔ تو پھر کب حالات اچھے ہوں گے؟ حالات برے کب ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ معاشی معجزوں کی ایک تصویر معروف صنعت کار اور سابق نگران وزیر جناب ایس ایم تنویر نے بھی دکھائی ہے۔ آپ دیکھیں کہ حکومت کے معاشی ویژن کی پھر داد دیں، کہتے کیا ہیں وہ ایس ایم تنویر صاحب؟ وہ کہتے ہیں کہ جی مہنگی بجلی، زیادہ شرح سود کے باعث 150 سے زیادہ ٹیکسٹائل میلز بند ہو چکے ہیں، کنسٹرکشن بزنس بھی تقریباً بند ہو چکا ہے۔ وفاقی وزراء بتاتے ہیں کہ جی پاکستانی معیشت اڑان بھر چکی ہے۔ اس اڑان کا ایک منظر آپ بھی دیکھیں کہ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں جو کمی ہے وہ تشویشناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ رواں مالی سال کے دوران رواں مالی سال کے پہلے 10 ماہ کے دوران براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں 31% کی نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ 10 مہینوں میں 31%۔ ان اعداد و شمار کے مطابق ترقی کا جو شور ہے، اس شور میں پچھلے 10 مہینوں میں $3 ارب کی گاڑیاں امپورٹ کی گئی ہیں۔ دوسری طرف IMF سے $1 ارب لینے کے لیے عوام کا خون نچوڑا جا رہا ہے۔